نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیزوں اور بھائیوں، انسانی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مایوس حالات میں ہمت شکن حالات میں امید کی کرن جگائی اور روشن کی. مایوسیوں کو دور کیا، اندھیریوں تاریکیوں کو چھاٹ کر امید کا سورج پھر طلوع ہوا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ان سارے واقعات میں سب سے زیادہ روشن، سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ مایوس کن حالات میں اگر حالات کی کایا کو پلٹا ہے
تو وہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا اور آپ کا اس بھٹکی ہوئی دنیا کو ایک نئے راستے پر ڈالنا اور نیا راستہ دکھانا ہے۔ انسانی تاریخ کا ایک ایسا عجیب و غریب، ایسا مستند، ایسا مدلل کہ جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کی حقیقت سے کوئی جو ہے اعراض نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد آپ کو جس کار نبوت کے لیے منتخب کیا گیا، وہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے مایوس کن حالات میں، اندھیریوں میں، تے بتے تاریکیوں میں، جہاں سارے انسان مایوس ہو چکے تھے، امید کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہیں آتی تھی، برائیاں اس قدر عام ہو چکی تھی، ہر آدمی پریشان تھا، بھائی اپنے بھائی سے پریشان تھا، قبیلے والے اپنے قبیلوں سے پریشان تھے، رعایا اپنی سرداروں سے پریشان تھی، مظلوم جو ہیں وہ ظالموں کے شکنجے میں، آہنی شکنجے میں کسے ہوئے تھے، اور اس خطے پر کوئی حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ انگریزوں نے بھی دنیا پر حکومت کی اور بہت سارے یورپ پر کی، امریکہ پر بھی ہے، ہمارے یہاں بھی کی، اور ہمارے بر صغیر کے زیادہ تر ملکوں پر انگریزوں کی حکومت رہی، لیکن وہ انگریز بھی وہاں حکومت نہیں کر سکے۔ ایسے علاقے میں، ایسے نا امیدی کے حالات میں، ایسے حوصلہ شکن حالات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مختصر سی مدت میں انقلاب کی تاریخوں میں تبدیلی لانے کے لیے سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، اور کم سے کم 40 سال تو کم سے کم ہوتے ہیں جس میں ایک نسل پروان چڑھتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس ہندوستان کی تاریخ میں کہ اس کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے ملک کے باشندوں نے کتنے سالوں تک پاپڑ بیلے تھے، اور کتنے سالوں تک جد و جہد کی تھی، اور کتنے مراحل سے ہم گزرے ہیں۔ کبھی 1857 کا غدر ہوا، کس وقت ہوا تھا؟ 1857 میں، اور آزادی کب حاصل ہوئی؟ 1947 میں۔ یہ تو 1857 کا غدر، یہ تو بیچ کی بات ہے، یہ 100 سال کا عرصہ۔ اس سے پہلے بھی 100 سال کی پوری تاریخ آپ دیکھو گے تو اسی جد و جہد کی نظر ہو گئی۔ اور اس کے بعد کہیں جا کر ملک آزاد ہوا۔ گویا ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سینکڑوں سالوں پر ہے، جبکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے 23 سال ہیں۔ اتنی کم مدت میں ایسے لوگوں کو جو بے راہ روی کی آخری حد پر تھے،
جس کو خود قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کیا بھی آیت؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم تو آگ کے گڑھے اور اس کے آگ کے دہانے پر تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے نکالا. یعنی تباہی کی ساری حدود کو تم پار کر چکے تھے اور اس کے کنارے تمہارا زندگی لگ چکی تھی. اب اگر کوئی تمہارے لیے رہبر نہ آتا، اگر کوئی اس سے تم کو نکالنے کے لیے نہ آتا، تم سب کے سب اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر ڈبو دیتے، ہلاک کر دیتے. قرآن کہہ رہا ہے ایسے حالات میں جہاں ساری چیزیں بربادی، پوری کی پوری انسانیت بربادی کے دہانے پر تھی، اور صرف عربوں کے حالات تو یہ تھے، لیکن اس وقت اگر سن چھٹی مسیحی کے حالات پر اگر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے حالات بھی اس سے زیادہ کوئی بہتر نہیں تھے. اصبحت الیہودیۃ مجموعۃ من طقوس و تقالید لا روح فیہا ولا حیات. لکھا ہے کہ یہودیت کا یہ حال تھا، وہ چند رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی. لا روح فیہا ولا حیات، اس میں کوئی زندگی کی رمق باقی نہیں تھی اور انسانیت کے لیے حیات کا کوئی پیغام نہیں تھا. یہ حال یہودیت کا تھا. اما المسیحیہ فقد امتحنت بتحریف الغالین وتأویل الجاہلین وانتحال المبتلین. اور عیسائیت کا یہ حال تھا کہ وہ غلو کرنے والوں کے غلو میں مبتلا ہو چکی تھی اور جاہلوں کی تعویلات کا ایک پلندہ بن گئی تھی. آپ نے دیکھا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو چوچو کا مربع بنا کر رکھ دیا. 3 in 1 اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ 3 in 1 کا ایک مرقع بن گئے. اللہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور بہت سارے لالوں کے بہت سارے اقنوم کو ملا کر یہ 3 in 1 کا فلسفہ پیش کر دیا. لکھا ہے فَلَوْ بُعِثَ أَصْحَابُهُ الْأَوَّلُونَ، اگر اس عیسائیت کے جو بنیادی ارکان تھے، بنیادی لوگ تھے، جو پہلے لوگ تھے، ان کو دوبارہ زندہ کر کر اگر بھیجا جائے کہ یہ دیکھ لیجئے آپ کی یہ عیسائیت، انکروها وتجاہلوها، تو وہ انکار کر کر بیٹھیں اور اپنی ناواقفیت کا اظہار کر بیٹھیں. جو عیسائیت ہم نے ان کو دی تھی اس کا ذرہ برابر شائبہ بھی ان میں موجود نہیں ہے. یہ دو بڑے بڑے مذہبوں کا یہ حال تھا. اما البرہمیہ، ہمارے ملک کا یہ برہمن مذہب فقط امتازت بکثرت المعبودات، یہ معبودات کی کثرت میں، بڑی تعداد میں، اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. جہاں جاتے تھے اپنے بتوں کو لے جاتے تھے. لِكُلِّ قَبِيلَةٍ صَنَمٌ وَلِكُلِّ نَاحِيَةٍ صَنَمٌ خَاصٌ، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ہر محلے کا ایک بت تھا. اس کی تشریح کی کوئی ضرورت آپ کو اور ہم کو نہیں ہے. یہ گویا سن 6 مسیحی کے حالات تھے جب میرے آقا علیہ السلام کی اس دنیا میں بعثت ہوئی ہے.
آپ دیکھ لیجئے ایسے حالات میں جب پوری دنیا کا نظام درہم برہم تھا، کہیں کوئی امید کی کرن دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے کسی ملک میں یا دنیا کے کسی شخص میں کوئی امید کی کرن کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اسی کو قرآن نے جو ابھی آیت پڑھی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کر کر تم کو باہر نکالا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی چیز کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں اس ماحول میں جانا پڑے گا، اس ماحول کو سمجھنا پڑے گا، اس ماحول کے سارے حالات پر ہمیں گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جب ان حالات میں جائیں گے تو ہم حقیقت تک پہنچ سکیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں، انگریزوں نے جو اس ملک میں حکومت کی اور اس وقت ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے معاشرے نے جو قربانی دی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اس تاریخ کے اس صفحات کو پلٹنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ یہ سینکڑوں سالوں کی جو تاریخ ہے، اس ملک کی تاریخ جو ہے، جو سینکڑوں سالوں کی تاریخ ہے، اور ہمارے سماج کے افراد کے ہزاروں کی جو قربانیاں ہیں، اس ملک میں بستی کا جو تناسب ہے، ہمارا مسلمانوں کا جو تناسب ہے، ٹکاواری ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہماری قربانیاں دیکھی جائیں گی تو اس تناسب سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی سلطان صلاح الدین کو دیکھ لیجئے، کبھی نور الدین زنگی کو دیکھ لیجئے، کبھی شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کو دیکھ لیجئے، تو کبھی مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھ لیجئے، تو کبھی رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لیجئے، تو کبھی مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیجئے، اور اس سے پہلے بھی ہماری ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ تو ہمیں کسی بھی چیز کو آج ہم اس ماحول میں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ پھانسی کے پھندوں کو ہم نے چوما تھا، تنور جو جلائے گئے تھے اس میں ہم کو جھونکا گیا تھا، دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے درہ خیبر تک درختوں پر لٹکنے والی گردنیں ہماری تھی۔ آج بھی کبھی حاضری ہوتی ہے، وہ دہلی کا چاندنی چوک جو ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی آبادی سے بھرا پڑا تھا، آج ذرا جا کر، میں تو جاتا ہوں اور اس عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیجئے جامع مسجد کا اطراف اور اس کے بار جو ہیں دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر فتح پوری تک اتنی بڑی مسجد کیوں بنائی ہوگی؟ فتح پوری مسجد اتنی بڑی کیوں بنائی ہوگی؟ آج ذرا جا کے دیکھ لیجئے مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے۔ بہت کم کہیں کہیں کا دکا محلے مل جاتے ہیں۔ وہ سارا کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ دلی کو کیسے اجاڑا گیا؟ ہمارے خون کی ہولی کو کس طریقے سے کھیلا گیا ہے؟ میرے بزرگوں، میری نوجوان نسل، میں آپ کو انتقام کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے
اور اگر ہم اس تاریخ کو پڑھیں گے، جب ہم سمجھ سکیں گے کہ اس ملک کی آزادی میں جو ہمارے بزرگوں نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کردار کیوں ادا کیا تھا؟ وہ کردار کس نے ادا کیا تھا؟ وہ محمد عربی علیہ السلام کے غلاموں نے ادا کیا تھا۔ اور اس لیے ادا کیا تھا، میں آج کو وہ بھولی بسری بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں، وہ اس لیے ادا کیا تھا کہ ہم اس ملک میں عزت کی زندگی جینا چاہتے تھے۔ ہم اس ملک میں ہمارے شاعر اسلام و تقدسات و مقدسات کی حفاظت چاہتے تھے۔ ہم اس ملک میں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ ہم اس ملک میں دین کی نشر و اشاعت پھیلانے کا کام کرنا چاہتے تھے، اور یہ سارے اختیارات ہم کو دیے گئے۔ یہ سارے کے سارے اختیارات ہم کو دیے گئے، اور بھیک میں نہیں دیے گئے ہیں، بھیک کا کٹورا لے کر نہیں گئے تھے، کاسے گدائی اور کشکول لے کر نہیں گئے تھے۔ ہمارا ہاتھ اوپر تھا، ہماری قربانیوں کی وجہ سے دیے گئے تھے، ہماری جد و جہد کی وجہ سے دیے گئے تھے، ہماری لمبی چوڑی تاریخ رہی ہے اس کے پیچھے دیے گئے تھے۔ لیکن آج یہ بڑے نامعقول لوگ، احسان فراموش لوگ جو ملک کے اقتدار پر قابض ہیں، ہماری قربانیوں کو بھول چکے ہیں۔ وہ ہماری قربانیوں کو بھول چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس ملک میں ایک سوتیلا سلوک ہو رہا ہے۔ جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو شہادت کا جن کے آباء و اجداد نے شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے ہیں، ان کی قربانیوں کو سراسر بھول گئے۔ اس سے بڑھ کر احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی کا تو یہ نتیجہ ہے۔ آج وقف بیل کو بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ جس ملک کے مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، آج اس ملک کو، وقف بیل کو بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری اپنی پراپرٹی ہے، ہم نے وقف کی ہے، ہم نے مسجدوں کو دی ہے، ہم نے مدرسوں کو دی ہے، ہم نے خانقاہوں کو دی ہے یا درگاہوں کو دی ہے، ہماری پراپرٹی ہے۔ اس کے وہیوٹ میں غیروں کو داخل کیا جائے، اس کے وہیوٹ میں وہ کریں گے، اور الزام پھر یہ ہے، کس طرح کا غلط فہمیوں میں یہ مبتلا کیا جا رہا ہے کہ کسی کی بھی ملکت کو مسلمان جا کر یہ کہہ دے گا کہ ہماری ملکت ہے، تو وہ اس کی ملکت ہو جائے گی، اور جو ہے ہمیں ثابت کرنے کے لیے جو ہے ٹریبیونل میں جانا پڑے گا۔ برامد پرچار، غلط پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے۔ ارے ہماری پراپرٹی کو ہم دے رہے ہیں، اس کے ڈاکیومنٹ ہمارے پاس میں ہیں، اس کے دستاویز ہمارے پاس میں ہیں، ہم اس کو دے رہے ہیں، اور اس طریقے کی برابر اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی پراپرٹی پر مسلمان کہہ دے گا اس کا حق ہو جائے گا، اور ہمیں ثابت کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ جس ملک کی نیو میں ہمارا خون داخل ہے، آج اس ملک میں ہمارے ساتھ یہ سوتیلا سلوک ہو رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں تاریخ کو ذرا دہرانے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کہ میں اس تاریخ کو دہراؤں، لیکن میں اس وجہ آج یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اقتدار کے لوگ ہماری قربانیوں کو بھول گئے، اور بھولنے کے نتیجے میں آج ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں،
اب ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 1400 سال پہلے قربانیاں تھی، کیا اس امت، اس محمد عربیہ کا امتی، کیا وہ بھی تو میرے آقا کی قربانیوں کو نہیں بھول گیا؟ اگر ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ملک کے اقتدار کے لوگوں نے ہماری قربانیوں کو بلایا ہے، تو مجھے یہ شکوہ ہے کہ اس امت عربی کے افراد نے محمد عربی کے ایثار کرنے والے صحابہ قربانیوں کو بلایا۔ المیہ یہ نہیں ہے کہ اقتدار کے لوگ بھول گئے ہیں، المیہ یہ ہے کہ آج میں اور اب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہمارے بزرگوں کے، ہمارے صحابہ کرام کی قربانیوں کو بھول گئے، اور ان کی روش جو تھی، ان کا جو طریقہ کار تھا، ان کی جو زندگی تھی، آج ہم ذرا ان کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ تو کریں۔ شکوہ تو سب کو آتا ہے، اور یہ برحق ہے آپ کا شکوہ کرنا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس سے بڑھ کر مجھے یہ شکوہ ہے کہ لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهُ۔ اس امت کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب پہلے جن لوگوں کی جو طریقے سے اصلاح ہوئی ہے اس طریقے کو ہم اپنائیں گے نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے جو عرض کیا آپ کے سامنے، وہ پس منظر پوری دنیا تباہی کے دہانے پر تھی، اور 23 سالہ زندگی میں اس کی کایا کو پلٹ دیا۔ آج اس دنیا میں سب سے بڑی، بلکہ سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی اگر کہا جائے، دوسری سب سے بڑی اکثریت اگر کہا جائے تو مسلمانوں کی ہے۔ پہلی اکثریت عیسائیوں کی ہے اور دوسری اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اتنی بڑی اکثریت اور پوری دنیا تڑپ رہی ہے، پوری دنیا بے چین ہے، بے قرار ہے، اور تباہی کے دہانے پر پھر جا کر کھڑی ہے۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام جو لاوارث چھوڑ کر گئے تھے، کیا آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے کا ہمیں انتظار ہے کہ یہ نبوت والا کام، یہ نبیوں والا کام ہمارے کاندھوں پر ڈال کر گئے تھے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا اس ذمہ داری کو ہم نے جو ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی وہ ہم کتنی ادا کی ہے؟ پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے، پوری دنیا تباہی کے دہانے پر ہے، اور معاف کرنا، سب سے زیادہ تباہی کے دہانے پر ہمارے مسلم ممالک۔ کہوں کچھ تو مشکل، رہو چپ تو مشکل، انہیں ہر طرح بدگمانی رہے گی۔ آج سب سے زیادہ بربادی اگر ہے تو ہمارے ملکوں میں ہے، سب سے زیادہ آپس میں خون ریزی ہے تو ہمارے ملکوں میں، سب سے زیادہ بے حیائی ہے تو ہمارے۔ آج ہی مجھے کسی نے بتایا کہ سب سے زیادہ وہ کون سی پورن فلم، کیا کہتے ہیں، پورن فلم جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھی جا رہی ہے، جو اسلام کے نام پر بنا تھا۔ میرے بزرگوں، کس کا شکوہ کریں؟ غیروں کا شکوہ کریں یا اپنوں کی شکایت کریں؟ حالات ایسے ہیں کہ ہم دنیا کی رہبری کے لیے آئے تھے، دنیا کی اصلاح کے لیے آئے تھے، آج ہم ہیں کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں کہ جو آج بھی اس خدمت پر انجام دے رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں۔ اس وجہ سے مایوس نہیں ہیں ہم مایوس نہیں ہیں، امید کی کرن آج بھی باقی ہے، اور قرآن نے یہ بات کہی ہے، وَالَّذِي يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہ ذات وہ ہے کہ جو رحمت کی بارش نازل کرتی ہے اس وقت جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔
اس لیے نہیں ہے نا امید، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، اسی دریا سے اٹھتی ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، ڈانگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو والا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کس کا شکایت کریں؟ اپنی شکایت کریں، غیروں کی شکایت کریں، رولنگ کے لوگوں کی شکایت کریں، کس کی شکایت کریں؟ کس کا رونا رویا جائے؟ میرے بزرگوں، ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں مسلمان بھی اپنے کردار کو بھول چکا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یہ وہ تبلیغ کا پلیٹ فارم ہے جس نے ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے یہ دعوت دی ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر سنتوں کے زندہ کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گھر گھر کی در در کی ٹھوکریں جا کر آپ کی کنڈیوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، چو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ آپ اندر بیٹھے ہوتے ہو، گشت میں لوگ جاتے ہیں، آپ دروازے تک آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ واہ ناکامی، واہ ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، واہ ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ آپ کی در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کنڈیاں کھٹکھٹاتے ہیں، اور آپ اندر سے کہہ دیتے ہو کہ بھائی عبداللہ بھائی نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں آج بھی جو ہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے لائیں۔ جب ہم خود صحیح نہج پر قائم ہو جائیں گے، میرے آقا علیہ السلام نے عجیب ایک بات فرمائی، ابھی تھوڑے دن بعد دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہر آدمی جو ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، اور حقوق کے نام پر بڑی بڑی تنظیمیں آج بنی ہوئی ہیں، انسانی حقوق، نسوانی حقوق، عورتوں کے حقوق، یہ ساری بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ ہیومن رائٹس، بڑی بڑی تنظیمیں ورلڈ لیول کی بنی ہوئی ہے، ورلڈ آرگنائزیشن ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، انسانی حقوق کے نام پر تو ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، لیکن انسان کی ذمہ داری اور فرائض کے نام پر زیرو۔ انسانی جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں، اس کے نام پر زیرو۔ جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آدمی اپنا حق طلب کرے گا، ہر آدمی کہے گا کہ میرا حق، میرا حق۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، دیکھو میرے بزرگوں، آپ نے امت کی کیسی رہبری فرمائی ہے۔ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تمہارے جو حقوق ہیں اس کا مطالبہ کرنا چھوڑ دینا، تمہارے جو حقوق ہیں اس کا مطالبہ کرنا چھوڑ دینا، تمہارے جو فرائض ہیں، تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا۔ آج اگر ہم اس بات پر کاربند ہو جائیں، مرد یہ کہتا ہے عورت حقوق ادا نہیں کر رہی، عورت یہ کہہ رہا ہے، عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مرد حقوق ادا نہیں کر رہے،
معاشرے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ذمہ دار حقوق ادا نہیں کر رہے، اور ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری باتوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ اگر اپنی ذمہ داریوں کو ہم ادا کریں گے تو سب کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے۔ آدمی اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے کہ عورت کے اعتبار سے میری کیا ذمہ داری ہے، فرائض ہیں، ادا کر دے۔ مرد اگر یہ چاہے کہ میری عورتوں پر کیا میری ذمہ داری ہے، مجھے ادا کرنی چاہیے، تو کوئی گھر کا جھگڑا ہی نہ رہے۔ لیکن عورت اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی بجائے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ مرد اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بدلے میں اپنے ذمہ داری کو اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آدمی اپنا حق کا مطالبہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارے جو حقوق ہیں اس کے مطالبے کو چھوڑ دینا، تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، اس کو ادا کرنا۔ ہر آدمی اگر اس کا لین دین باقی ہے تو اپنی اگرانی تو پٹھانی کرتے ہو، ہمارے کسی کے پاس لینا ہے تو پٹھانی اگرانی کرتے ہو، اور ہمارے کسی کو لینا ہے تو یہ کہہ دیتے ہو بھائی بعد میں آنا، دے دیں گے، پاڑیں گے تو نہیں۔ یہ بات اگر ہمارے اوپر کر کوئی قرضہ ہے، کسی کا مطالبہ ہے، تو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ہر آدمی اپنے حقوق کو مطالبہ کرے گا تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، لیکن ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا، اپنے فرائض کو ادا کرے گا، تو مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ذمہ داری دی۔ اور دیکھو میرے بزرگوں، اصل جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی تعلیمات یہ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے پورا پس منظر رکھا ہے، صرف بات سن لی، ایک کان سے سن لی، دوسرے کان سے نکل گئی اور واہ واہ کر دیا۔ بھائیو، واہ واہ کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو آہ آہ کرنے کا وقت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجیت پہ کب آئیں؟ لوگ میرے آقا پر الزامات کی بوچھار کر رہے ہیں، اور نامعقول و ناہنجار قسم کے لوگ آج اس کو جو ہیں نشان ہدف بنا رہے ہیں۔ میرے آقا کی بھری جوانی تھی، اور کیسی بھری جوانی، اور کیسی جوانی تھی کہ 100 آدمیوں کی طاقت آپ اکیلوں کو دی گئی تھی۔ 100 آدمیوں کی طاقت آپ اکیلوں کو دی گئی تھی۔ ایسے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا اگر کوئی نکاح کر رہے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں یہ آپ کا تیسرا گھر ہوتا ہے، بیوہ ہیں اور آپ کے گھر میں تیسری حیثیت سے آتی ہیں۔ عمر میں کافی تفاوت ہے، وہ بڑی ہیں، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں ہیں، آپ نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ میں آج اس بات کو اس لیے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اس بات کو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے خوب کھل کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الزامات کی بوچھار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کوئی عورت مل نہیں رہی تھی کہ آپ نے کسی بیوہ سے شادی کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین کی محنت کا کام شروع کیا تو قریش کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا، اور آ کر یہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ چاہتے ہو
کہ عرب کا مال آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا جائے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کام سے آپ کا مقصد سب کی سرداری، سب کا سردار بننا ہے، تو سودنا کا آجی سے ہم آپ کو سردار بناتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی جنات یا کسی چیز کا سیب کا اثر ہے تو ماہرین کو لا کر ہم آپ کا علاج کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس کام سے مقصد کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہے تو خوبصورت لڑکی کو بھی ہم آپ کے قدموں میں پیش کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آپ کو یہ بات کہی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا کہ آپ نے بیوہ سے نکاح کیا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ فرمایا تھا لَوَضَعُ الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي، اگر سورج کو میرے ایک ہاتھ میں لا کر رکھ دیں اور چاند کو میرے ایک ہاتھ میں رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اپنے اس کام سے دستبردار ہو جاؤں، چھوڑ دوں، تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ گویا ساری دنیا کا ٹھٹھارا اور ساری دنیا کی عزت و مان اور ساری دنیا کا جو ہے تمدن اگر میرے قدموں میں بھی لا کر رکھ دیا جائے اور چاند و ستاروں کو توڑ کر بھی لا کر رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میں اپنے اس کام سے دستبردار ہو جاؤں، تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آیا تھا تو کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں رہی اور ساری اولاد انہی سے تھی، آپ نے دوسری سے نکاح نہیں کیا۔ بھرپور جوانی کے دن تھے اور 100 آدمیوں کی طاقت دی گئی تھی، لیکن ایک ایسی بیوہ سے آپ کی زندگی گزاری، ایک ایسے شخص پر اس طرح کی تہمت، اور جو آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں وہ ملکی، ملی، دینی اور سماجی ضرورتوں کی وجہ سے کی۔ آپ یہ بڑی صفائی کے ساتھ، یہ پورا ایک موضوع ہے کہ جس کے اوپر کبھی تفصیل سے بات کی جا سکے گی، یہ آپ نے ملی، ملکی، سماجی کاموں کی وجہ سے آپ نے یہ شادی کی تھی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہو، سب سے بڑا الزام ماں عائشہ پر لگایا ہے انہوں نے۔ آج بھی اس بات کو میں پورے دعوے کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایتیں مروی ہیں اور موقع محض کے اعتبار سے جو روایتیں مروی ہیں، وہ ایک روایتیں اگر وہ حضرت عائشہ نہ ہوتی تو شاید دین کا ایک بہت بڑا حصے سے ہم محروم رہ جاتے۔ ایک موقع پر میں وہ بات کو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، بخاری میں روایت ہے کہ صحابہ کرام نے سب جمع ہوئے، کچھ اختلاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے اور یہ کہا عورتوں کا مسئلہ تھا، اس مسئلے میں کیا کیا جائے؟ انصار کی کچھ رائے تھی، مہاجرین کی کچھ رائے تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ تو مستورات سے متعلق مسئلہ ہے اور ازواج مطہرات زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس بھیجا۔ جب حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ایسا واقعہ میرے ساتھ تو پیش نہیں آیا، اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اور میں اس کی گواہ ہوں، میرے ساتھ پیش آیا ہے اور میں اس کی گواہ ہوں، اور یہ آپ علیہ السلام نے یہ معاملہ فرمایا تھا۔ جب یہ بات ازواج مطہرات کی طرف سے بڑی صفائی کے ساتھ پیش کر دی گئی، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کو اس پر مجتمع کر دیا، وہ اجماعی مسئلہ بن گیا، اور اس کے بعد کہا اگر اس کے علاوہ کوئی عمل کرے گا تو میں جو ہے اس کو سخت سزا دوں گا۔ اور حضرت عائشہ کی بات پر پوری امت کا اجماع ہوا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ
چپیتی نہیں ہے چپیتی کا شوربہ، وہ حضرت عائشہ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے ایک بات یہ کہوں گا کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم اس معاشرے میں جانا پڑے گا، ہمیں اس کے اندر پڑھنا پڑے گا، اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا، جب ہم سمجھ سکیں گے حقیقت کیا تھی۔ آپ سے بڑی صفائی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی، ایک بڑی تعداد تھی جو آپ کے خلاف ہر پروپیگنڈا کرتی تھی۔ آپ کو کسی نے کاہن کہا، آپ کو کسی نے جادوگر کہا، آپ کو کسی نے کچھ اور کہا، اور کسی نے کہا یہ عجیب دین لے کر آیا ہے جس نے آپس میں تفریق پیدا کر دی۔ لیکن میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اس معاشرے میں بھی جو مخالفین تھے انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں ایک لفظ مخالفت کا نہیں استعمال کیا۔ اگر اس معاشرے میں اس عمر میں شادی کرنا کوئی عیب کی بات ہوتی تو اس معاشرے کے مخالفین اور دشمن لوگ اچھل پڑتے اور کود پڑتے اور میرے آقا کو بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ لیکن ایک واقعہ بھی اس معاشرے میں ہمیں نہیں ملتا کہ کسی نے اس طرح کا الزام نبی پاک علیہ السلام پر لگایا ہو۔ آج کے یہ چپیتی نہیں اور چپیتی کے شوربے میرے آقا کی پاکیزہ زندگی پر الزام لگا رہے ہیں۔ زبان تو بہت چلتی ہے، ہمیں بھی کہنا آتا ہے کہ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیجئے، آپ کے جو مہاپرش ہیں ان کی زندگی کو ذرا دیکھ لیجئے، لیکن زبان اس لیے روک دی جاتی ہے کہ قرآن نے منع کیا ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں گالی گلوچ برا بھلا مت کہنا، ورنہ وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کریں گے دشمنی اور نادانی اور ناواقفیت کی وجہ سے۔ میرے بزرگوں، یہ ایک حساس موضوع ہے، یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے اور اس پر جو ہے ورگلایا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب ذکر نکلا تو اس سلسلے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام گھر میں آئے اور کہہ رہے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پسینے سے شرابور تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور آ کر آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ کو اطمینان دلاتی ہیں، آپ کو بڑے تسکین کے الفاظ کہتی ہیں، اور وہ جو الفاظ کہتی ہیں اس میں پوری آپ کی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیتی۔ آج یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے میرے بزرگوں، ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دیں۔ میرے آقا کی زندگی کا مختصراً خلاصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیتی۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ، بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو آپ کے نکاح کے لیے منتخب کیا تھا اور اس بیوگی کے عالم میں جو منتخب کیا تھا، اس کی وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ذہانت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ تجربہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ پختگی شاید یہ تھی جو آپ علیہ السلام کو سہارا دے رہی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا انتخاب ہوا ہے۔ اس لیے ایک نبی جس نے ساری انسانیت کو تسلی دی تھی، ساری انسانیت کو انسانیت کا سبق پڑھایا تھا، آج وہ گھبرایا ہوا ہے۔ اور ایسے وقت میں اگر ضرورت تھی تو کوئی پختہ تجربے کار اور پختہ ذہن رکھنے والے جو ماضی اور حاضر کے واقعات پر نظر رکھنے والے کی ضرورت تھی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جو تسلی کے جو الفاظ کہے ہیں، یہ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ، ہرگز نہیں۔ یعنی عجیب بات ہے، کسی طرح کا کوئی سوچے بچارے بغیر، کسی طرح کے کوئی تردد کے بغیر، کسی طرح کے کوئی اور زیادہ گہرائی میں گئے بغیر،
فوراً یہ الفاظ کہتے ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے انک لتصل الرحم، میرے آقا کی زندگی کا اگر سبق سیکھنا ہے اور زندگی سے کچھ لینا ہے تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے چند جملوں میں آپ کی زندگی کو رکھ دیا ہے۔ کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار، بے سہارا اور رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، جوڑ کرتے ہو، وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہو، کس کا؟ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدم یتکسب المعدم، یعنی تکسب للمعدم مفعول لہو ہے، فرمایا اور آپ جو ہیں محتاجوں کے لیے کماتے ہو، آپ تو محتاجوں کے لیے کما رہے ہو، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ اس کے لیے ہمت اور مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ پوری زندگی کا خلاصہ ہے اور پورے دین کا خلاصہ ہے، یہ آپ علیہ السلام کی یہ زندگی تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ کی زندگی کا آغاز تھا۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ کہے وہ روایتوں میں موجود ہیں، سیرت ابن ہشام میں موجود ہیں، یہ وہ الفاظ تھے۔ کیا یہ جو مختصر سے جو الفاظ ہیں، اگر ہم اس کا بھی جائزہ لیں، کیا وہ ہماری زندگیوں میں یہ 4-5 چیزیں مکمل موجود ہیں؟ میں اور آپ، ہم سب بھی اس بات کا محاسبہ کریں، انک لتصل الرحم، کیا ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں؟ وتحمل الکل، کیا بوجھ کو اٹھا رہے ہیں کسی کے؟ کیا محتاجوں کے سلسلے میں ہمارا وہ رویہ ہے جو ہونا چاہیے؟ کیا مہمانوں کے ساتھ وہ سلوک ہے جو ہونا چاہیے؟ اور حق کے راستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو ہم مددگار بن کر کھڑے ہو جائیں، کیا وہ جذبہ ہمارے پاس ایمانی جذبہ ہے؟ کہاں ہے وہ جذبہ؟ اگر وہ یہ جذبہ ہوتا تو آج فلسطین کے لوگ بے سہارا نہ ہوتے۔ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، لیکن تم میرے آقا علیہ السلام کی یہ جو سیرت تھی کہ حق کے راستے میں مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہو، تمہارے پاس اتنی ساری حکومتیں ہیں، کہاں ہیں حکومتیں تمہاری؟ تمہاری بے حسی، تمہاری بے غیرتی اور تمہاری بے حمیتی دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ جس نبی نے امت کو یہ پیغام دیا تھا اور جس نبی نے اپنی پوری زندگی کا نقشہ امت کے سامنے جو رکھا ہے وہ یہ نقشہ تھا۔ آج یہ امت میں پھر یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کہاں ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ زندگی کا یہ نقشہ تھا۔ ایک طرف زندگی کا نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، اس وقت زندگی کے یہ حالات، آپ علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہو کہ اخلاق کا کس قدر پیکر تھے، اخلاق کا کس قدر پیکر تھے، اور کیسے علاقے میں نے آپ کو پھر بتایا، ایک ایسا علاقہ جو تہذیب و تمدن سے بالکل کورا، جہاں انگریز حکومت نہیں کر سکے، جٹ قسم کے لوگ، جہاں جو ہیں ہر بے راہ روی کو عام تھا، ایسے آپ کو یہ معلوم ہے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے لوگ وہاں یہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، کیا پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ جو ہیں آپ علیہ السلام اخلاق کا پیکر تھے، اخلاق کی بلندی پر تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اللہ کے نبی اخلاق کی بلندی پر ہو،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو اور پورا کر دوں، بلندی تک پہنچا دوں۔ میرے بزرگوں، آج میں اور آپ کہنے میں تو کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، لیکن ہماری عملی زندگی اس سے کوری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کہتے تھے وہ آپ کی عملی زندگی میں کہنے سے زیادہ چھلکتی تھی، کہنے سے زیادہ اس کا جلوہ ہوتا تھا، کہنے سے زیادہ آپ جو ہیں اس کا عملی پیکر بن کر لوگوں کے سامنے آتے تھے۔ آپ نے دیکھا فتح مکہ کا موقع ہے، حضرت سعد ابن عبادہ آ کر، چونکہ ایک طرف بے کسی کا عالم یہ تھا جو میں نے پہلے بیان کر دیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی نے وہ سارے حالات کی کایا کو پلٹ دیا، اور کیسا پلٹا ہے میرے بھائیوں۔ ایک وقت آپ نے دیکھا وہ واقعات کی میں نہیں جانا چاہتا، اس بے کسی کے عالم میں آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا تھا، اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کس بے کسی کے ساتھ کی تھی، غار ثور میں چھپے تھے، اور کس طریقے سے چھپے تھے وہ پورا واقعہ، چھپتے چھپاتے کنارے کا راستہ لیتے ہوئے بے کسی کے عالم مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ آج پھر فتح مکہ کا موقع ہے، آج وہ بے کسی کے سارے بادل چھٹ جاتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ بات کا ذکر کرتا چلوں کہ جب آپ ہجرت کرنے کے لیے جب نکل رہے تھے تو آپ نے اس نکلنے سے پہلے عثمان ابن طلحہ شیبی سے بیت اللہ کی چابی مانگی تھی۔ اخلاق کی جو بات کر رہا تھا تو آپ کی عملی زندگی کا نمونہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے عثمان ابن طلحہ شیبی سے، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی رہتی تھی، چابی کو مانگا تھا۔ عثمان ابن طلحہ شیبی نے دھتکار کر، سخت الفاظ کہہ کر جو ہیں آپ کو انکار کر دیا تھا اور چابی نہیں دی تھی۔ آپ نے یہ کہا تھا اے عثمان ذرا یاد کرو اس وقت کو جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہاں تو زندگی بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، موت سامنے منڈلا رہی ہے، وطن سے رخصت ہو رہے ہیں، اور میرے آقا اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں اے عثمان یہ بتاؤ جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تو اس وقت عثمان یہ کہتے ہیں جب چابی یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو بیت اللہ کی عزت پامال و برباد ہو جائے گی اور قریش ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں اے عثمان جس وقت یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اس وقت بیت اللہ کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قریش کو عزت کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ لیکن چابی نہیں دی، آپ ہجرت کر کے روانہ ہو گئے۔ اور میں نے کہا ہجرت ایسے بے کسی کے عالم میں ہجرت کی۔ اب جب فاتحانہ طور پر جب داخل ہو رہے ہیں تو سعد ابن عبادہ اس وقت چونکہ مسلمانوں کے گروہ تھے، فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے تھے، اور 10 سے 12 سے 1000 کا پورا لشکر، یہ انصار کا گروہ ہے، یہ مہاجرین کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، اور ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے سردار کے جھنڈے تلے تھا۔ اور حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے کہا ذرا ابو سفیان کو پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھا دو تاکہ وہ آج اسلامی فوج کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھئی محمد کی تو عجیب شان ہے۔ ایسے میں سعد ابن عبادہ جو انصار کے دستے کے کمانڈر تھے، انہوں نے ایک بات کہہ دی الیوم یوم الملحمہ، آج تو ٹیکہ بوٹی کرنے کا دن ہے، آج تو ان کا جو ہے ان کو ختم کرنے کا دن ہے، آج تو گمسان کا رن پڑے گا۔ یہ بات ابو سفیان نے جب سنی تو انہوں نے جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت آمیز لہجے میں کہی اور کہا دیکھیے یہ سعد ابن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آج تو ٹیکہ بوٹی کا دن ہے، آج تو ان کا کچومر کیا جائے گا جنہوں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے بھائیوں بزرگوں خالی زبانی جمع خرچ نہیں تھا، اخلاق کے اعتبار سے آپ نے کیا، آپ کو یہ الفاظ پسند نہیں آئے۔
آپ کو یہ الفاظ پسند نہیں آئے، آپ نے سعد بن عبادہ کو بلایا اور بلا کر ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، اور آپ نے کہا الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج ٹیکا بوٹی کا دن نہیں ہے، آج کاٹے اور کچومر بنانے کا دن نہیں ہے، آج تو وفاداری اور رحم و سلوک کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج بڑے دل سے سب کو معاف کرنے کا دن ہے۔ آپ نے ان کے جملے کو بدل دیا اور حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈے کو لے لیا، اور جھنڈے کو لے کر، چونکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں قبیلہ انصار میں، اور اس وقت آپ کی بڑی قربانیاں تھیں، اس وجہ سے آپ ان کی قربانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ نے ان سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے حضرت قیس کو دے دیا، ان کے بیٹے اور ان کے فرزند حضرت قیس کو دے دیا، تاکہ ابو سفیان کی دل جوئی بھی ہو جائے اور سعد بن عبادہ کا دل بھی نہ ٹوٹے، اس لیے کہ جھنڈا ان سے تو لیا ہے لیکن بیٹے کو دیا ہے تو گھر میں ہی رہا ہے۔ یہ حکیمانہ طرز پر آپ نے ان کا ایک کیا میرے بزرگوں۔ اور اس وقت ابو سفیان کی بات، اب آپ فاتحانہ طور پر جب داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب فتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی آپ نے کہا، یہ سارا لمبا واقعہ ہے، داخل ہونے کے بعد نے کہا بھائی عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ، بیت اللہ کی چابی منگواؤ۔ اب تو ظاہر ہے کہ چارہ ہی نہیں تھا چابی دیے بغیر، عثمان ابن طلحہ کو بلایا گیا، چابی لی گئی، اور آپ نے بیت اللہ کو اپنے ہاتھ سے کھولا، کھولنے کے بعد جو ہیں آپ نے وہاں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد سارے قریش کے لوگ صف بستہ تھے، آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے آج ہم اس کا انتقام نہیں لیں گے، تم نے سمیہ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ مجرم بھی سامنے ہوں گے، تم نے میرے اوپر اوجھ ڈالی تھی، میل ڈالا تھا، وہ بھی لوگ سامنے ہوں گے، تم نے ہجرت کرنے پر میرے صحابہ کرام کو، ابو جعفر کو مجبور کیا تھا، ام حبیبہ کو مجبور کیا تھا، وہ لوگ بھی سب سامنے ہوں گے، لیکن آپ نے کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، ہاں جو ہمارے سے مٹبھیڑ کرنے کے لیے آ جائے، جو لڑنے کے لیے آ جائے تو اس سے لڑیں گے، باقی من دخل البیت، جو اپنے گھر کا دروازہ، من اغلق الباب، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی امن دے دیا گیا۔ ہم وہ نہیں تھے کہ جنہوں نے لوگوں کے دشمنوں کے گھروں کو بلڈوزر چلایا ہو، ہم وہ نہیں تھے کہ جنہوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ انتقام کا جذبہ لیا ہو۔ میں آپ سے پورے وثوق کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو ظالم ہیں وہ اپنے کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچ کر رہیں گے۔ ہمیں اپنے صبر کا دامن کبھی جانے نہیں دینا، صبر کا کام لیجئے، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے گا اور معافی سے کام لے گا یہ بڑے عزم والے امور میں سے۔ بدلہ لینا تو یہ آسان ہے، لیکن دشمن کو معاف کر دینا یہ بڑا سخت ترین کام ہوتا ہے، اور وہ میرے آقا نے کر دکھایا، معاف کر دیا۔ اب بیت اللہ، اب عثمان، اب بیت اللہ کی چابی آپ کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے آتے ہیں، تمنا کرتے ہیں حجابہ کی ذمہ داری اور کیا کہتے ہیں سقایا کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی بھی ہمیں عطا کر دیجیے۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ چابی بھی ہمیں عطا کر دیجیے۔ آپ ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت عثمان نے چابی دینے سے انکار کیا تھا اور آپ کو سخت سست کلمات کہے تھے، آپ نے کہا کہاں گئے عثمان؟ عثمان کو بلایا جاتا ہے اور عثمان کو وہ چابی دی جاتی ہے۔ جس نے چابی دینے سے انکار کیا تھا، ہاں چابی اس کے سپرد کی جاتی ہے، اور سپردی نہیں کی جاتی، اور یہ ان کو پیغام مسرت سنایا جاتا ہے، اے عثمان یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور تم سے چھیننے والا ظالم ہوگا۔ میرے بزرگوں، تاریخ میں کہیں ایسے واقعات آپ کو نہیں ملے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو تھوڑے وقت میں زندگی کی کایا کو پلٹا تھا وہ آپ کا کردار تھا، آپ کے اخلاق تھے۔ آج میرے بزرگوں وہ اخلاق کہاں ہم ڈھونڈیں، وہ کردار ہم کہاں ڈھونڈیں؟
وہ زندگی کے وہ صحابہ کرام کی وہ زندگی اور ان کا وہ رویہ، ان کی وہ روش کہاں تلاش کریں؟ ہمیں غیروں کا تو کیا، ہمیں اپنا رونا رہا ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کہاں کھڑا ہوں، میں اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہوں، اس کا ہمیں حساب لینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے، عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو اپنا حساب کتاب لیتا رہتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، اپنا حساب لیتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور کمزور اور بے وقوف ترین آدمی وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بڑی امیدیں کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہ میرے آقا کی ابتدائی زندگی کا کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور آخر کی زندگی کے یہ اوراق تھے۔ حضرت آپ نے معلوم ہے ابو جہل کتنا سخت ترین دشمن تھا، اور اس کی وجہ سے کتنی جنگوں سے اس سے دوچار ہونا پڑا، اور کتنے صحابہ کرام کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا اس ابو جہل کی وجہ سے۔ لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا اکرمہ، آپ جانتے ہو، وہ بھی آپ علیہ السلام کی باپ کی وجہ سے مخالفت کرتا رہا۔ فتح کا مکہ کا موقع آیا، اس وقت آپ علیہ السلام نے اس کے خون کو مباح کر دیا، احضار الدم قرار دیا، جہاں ملے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ یمن کے ساحلی کنارے پر پہنچ گیا بھاگتے ہوئے کہ کہیں محمد کے ہاتھوں کے صحابہ کرام کے ہاتھوں اگر میں لگ گیا تو میری تو گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ ان کی بیوی حکیم ابن حزامہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اکرمہ کو معاف کر دیجئے، اکرمہ کو معاف کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام ایسے جن کے باپ نے ساری زندگی ستایا تھا اور سینکڑوں صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا تھا، اکرمہ نے بھی بعد میں اپنے باپ کی روش پر چلتے ہوئے جو ہے ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن چونکہ نیت میں سلامتی تھی، باپ کی دشمنی کی وجہ سے دشمنی کرتا رہا، نیت میں سلامتی تھی، اور نیت کی سلامتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ باپ کو تو نہیں قبول کیا اس وجہ سے کہ اس کی نیت میں سلامتی نہیں تھی۔ وہ دین کو جانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے تھے، لیکن سچ جاننے کے باوجود بھی وہ آپ کو مانتے نہیں۔ لیکن یہ اکرمہ جو تھے، ان کی نیت میں سلامتی تھی، وہ اپنے باپ کی روش کی وجہ سے کہ میرے باپ نے نبی پاک علیہ السلام سے دشمنی کی تھی، اس کی وجہ سے دشمنی کر رہے تھے، نیت میں کوئی فتور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں بھی بیوی کو واسطہ بناتے ہوئے اللہ نے قبول کر لیا۔ حکیم ابن حزامہ ان کی بیوی آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، اور وہ اپنے شوہر کو یمن کے ساحلی کنارے سے لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کس کو لایا جا رہا ہے؟ اکرمہ کو، سمجھے؟ اور آپ علیہ السلام اس کا پرتباغ استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں، مرحبا بالراکب المہاجر، اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس نے ساری زندگی دشمنی کی تھی، جس کے باپ نے دشمنی کی تھی، آج اس کو مرحبا بالراکب المہاجر، اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ اس لیے مبارک ہو کہ تے نے ہمیشہ کی جہنم سے نجات حاصل کر لی، تو نے ہمیشہ کی جہنم سے نجات حاصل کر لی، اور تو ایمان کی آگوش میں آ رہا ہے، تو تیرا آنا مبارک ہو۔ میرے بزرگوں، جس اکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، نبی پاک علیہ السلام نے جس کو معاف کر دیا، ہمارے جیسے گنہگار اگر سچے اور پکی توبہ کے ساتھ عزم کریں گے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو جو ہم نے سنا ہے اس پر ہم عمل کریں گے، تو انشاءاللہ کیا اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ ایسے ایسے مجرموں کو اللہ نے معاف کر قبول کر لیا۔ اور پھر قادسیہ کی لڑائی میں اکرمہ نے جس پامردی کے ساتھ لڑائی لی ہے، اور یہ دشمنوں کو یہ کہتے ہوئے للکارا تھا کہ محمد عربی کی مخالفت میں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، آج میں محمد عربی کا پیروکار بن چکا ہوں، تو کیا اے دشمنوں، میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ پامردی کے ساتھ لڑے اور لڑ کر اپنی جان آفری کے ثبور کر دی۔
میرے بزرگوں، آپ بھی اسی امت کے افراد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا ہے کہ محمد عربی کے ساتھ نسبت عطا کی ہے۔ کاش کہ ہم اس نسبت کی لاج رکھ لیں، اس نسبت کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین امین کی جو میرے آقا علیہ السلام لے کر آئے تھے اور آپ نے اور صحابہ کرام نے جو قربانی پیش کی ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ وقف بورڈ کے سلسلے میں جو کوششیں ہوئی ہیں، ابھی بھی کچھ باقی ہوں تو وہ 1-2 دن کا وقت ہے، اس میں اپنی کوششیں مکمل کر لیں، کوئی رہ نہ جائے۔ یہ بھی ایک اہم دینی ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم پوری تندہی کے ساتھ ادا کریں۔ جہاں جہاں رہ گئے ہوں وہ اپنے ساتھیوں کی ٹیمیں بنا کر اس کام کو مکمل کر لیں۔ درود شریف پڑھیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قد قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا۔ اے اللہ میرے آقا علیہ السلام نے جس دین پر ہمیں چلنے کی بات کہی تھی، اے اللہ ہمیں اس پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی اور ہم تک دین کو پہنچایا ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں سنتوں کو زندہ فرما، دین کے احکامات کو زندہ فرما۔ اے اللہ دین کے احکامات کو زندہ فرما، دین پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ جو دین کی یہ محنت ہو رہی ہے، چرت فرت ہو رہی ہے، اس کو قبول فرما، اس میں اپنے وقت کو لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے وابستگی کی ہم کو توفیق عطا فرما، ہماری کمزوریوں کو دور فرما۔ یقیناً ہم بہت کمزور ہیں، نحیف ہیں۔ اے اللہ دین کے بہت سارے شعبے کورے ہیں اور یہ ہماری بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ اس مجرمانہ غلطی کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی پیاسے ہیں، اے اللہ ہم نے کبھی ان کی پیاس کو دور کرنے کی نہ کوشش کی نہ اس کا اہتمام کیا۔ اے اللہ اس غلطی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی پیاس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پاس پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما، کمزوریوں کوتاہی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے امن و عافیت پیدا فرما۔ اے اللہ امن و عافیت پیدا فرما۔ اے اللہ امن و عافیت پیدا فرما، خیر کے فیصلے فرما، خیر کو مقدر فرما اور شر سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان حال ہے، اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرے راستوں میں اے اللہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی تو مدد فرما۔ اے اللہ ان کی تو مدد فرما۔ اے اللہ ان کے کلمے کو بلند فرما، دین کے کلمے کو بلند فرما، باطل کے کلمے کو سرنگو فرما اور ہمیں اے اللہ اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما، غلط قسم کے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام کے روشن چہرے پر جو کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہے، اس کو ناکام و نامراد فرما اور ہمیں اے اللہ اس کے جواب میں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پر کاربن ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں دین و ایمان پر باقی رہیں، اس کے لیے یہ جرت فرت ہو رہی ہے، اس سے وابستگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دفع فرما، ہمارے مقروضین کے قرضوں کو بآسانی ادا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر
ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.